سوال ہے کہ سستی کو دور کرنے کے لیے کیا کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آگے بڑھنے کی. اچھا، گزارش میری یہ ہے کہ بعض لوگ تو پیدائشی سست ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں میری. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے نا، میں انہیں کہتا ہوں جی، میرا انداز ہی ہوتا ہے ان کو سامنے بڑا احترام سے بٹھا کے میں انہیں کہتا ہوں جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کی تقریر کیے دیتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. کہتا ہے سنیں تو صحیح. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ چپ ہوں گے تو میں کوئی خدمت کر سکوں گا. تو اسی طرح کچھ جگہوں پہ صرف دعا کی جا سکتی ہے. اگر پیدائشی سستی ہے تو پھر تو سر اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے تو بالعلوم میں نے دیکھا ہے سستی ان میں زیادہ ہوتی ہے جن کے پاس اپنے ٹارگٹس کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، گولز کی کلیئرٹی نہیں ہوتی. جو بندہ 3-13 کا شکار ہو جاتا ہے، تتر بٹیر میں پھنسا ہوتا ہے، وہ بندہ سست ہو جاتا ہے. کیونکہ کنفیوژن جون سی ہے، کنفیوز ہونا بذات خود جون سا ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کنفیوژن کیا کرتی ہے، کنفیوز انسان کیا کرتا ہے، غلطی کیا کرتا ہے کہ کنفیوز انسان جون سا ہے وہ بجائے اس کے کہ ایکشن پہ جائے وہ سست ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. اس لیے سستی کو دور کرنے کے لیے ایک گوڑا ہے، اس کی کتاب بڑی معروف کتاب، اس کتاب کا نام ہے اویکن دی جائنٹ ودن. معروف کتاب ہے، اگر آپ میں سے کوئی کتابیں پڑھتا ہے تو اینٹھونی رابنز کی یہ کتاب جس کی کوئی 46 لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے اور دنیا کے بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہو، اویکن دی جائنٹ ودن پڑھی ہوئی ہے گوگل پہ بھی، اگر آپ PDF میں نکالیں. اس کتاب کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ میں کیے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے لوگ سست نہیں ہوتے، لوگوں کے مقصد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ سست ہو جاتے ہیں. میری گزارش سمجھیں گے؟ مثلا ایک بچے نے امتحان پاس کرنے ہیں تو سستی ہوگا نا، پھر وہ اس کے لیے تو کوشش زیادہ نہیں چاہیے. لیکن ایک صاحب نے ٹاپ کرنا ہے تو ٹاپ کرنے والے کی سستی کہاں جائے گی؟ تو بھاگ جائے گی، کیونکہ ٹاپ کرنا ہے. ایک صاحب ہے جو کہتے ہیں میری دکان چل جائے، دکان کو چلانا ہے. کہتے ہیں جی کتنی چل جائے؟ وہ کہتے ہیں اتنی کو چل جائے کہ میں آرام سے بس زندگی گزاروں. تو اس کے لیے تو بڑا مناسب ہے کہ سستی چاہیے پھر. لیکن ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میں چین چلانا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹل سٹور کی اور زیرو پہ کھڑا ہوں، اس کا مطلب بڑی چستی چاہیے پھر. تو ایک کہانی بنی ہوئی ہے ایسی کہ ایک صاحب جاتے ہیں، ایک بلینئر ہوتے ہیں، کسی کمپنی کو CEO چلا رہے ہوتے ہیں اور ملکی سطح کی بڑی کمپنی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے آؤٹنگ کے ڈیز میں وہ پیدل چلتے چلتے وہ کسی دریا کے کنارے جاتے ہیں تو ایک صاحب کو دیکھتے ہیں وہ وہاں پر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. وہ بڑے سیٹ ہوتے ہیں تو اس بندے سے جو مچھلیاں پکڑ رہا ہے اس سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی مچھلیاں پکڑتا ہوں. کہتا ہے کتنی پکڑتے ہو؟ کہتا ہے 3 پکڑتا ہوں. کہتا ہے کیا مطلب، دن کی 3 پکڑتے ہو؟ کہتا ہے ہاں جی دن کی 3 پکڑتا ہوں. کہتا ہے 3 کیوں پکڑتے ہو؟ کہتا ہے جی میں ذرا خوش خوراک ہوں، ایک تو میں کھا جاتا ہوں، دوسری کہتا ہے بچوں کو دیتا ہوں، تیسری اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں یار یہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہتا ہے بسا اوقات یہ مچھلی پکڑنے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، پھر میں گھر چلا جاتا ہوں، اور بسا اوقات 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بسا اوقات 10 منٹ میں پکڑی جاتی. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ بھلے انسان تمہارے پاس تو بہت وقت ہوتا ہے، سست ہو تم، تو کچھ کرو ایسا. کہتا ہے کیا کروں؟ کہتا ہے دیکھو مچھلیاں زیادہ پکڑا کرو. کہتا ہے اچھا جی کتنی پکڑوں؟ کہتا ہے کم از کم کوئی 1 درجن 2 درجن 3 درجن پکڑا کرو، 3 اس طرح کیا کرو، باقی کی بیچ دیا کرو، پیسے آئیں گے. کہتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے اس کو کاروبار بناؤ، اچھا کاروبار ہے، اور کچھ بندے رکھ لینا وہ بھی مچھلیاں پکڑیں گے، کاروبار بڑھ جائے گا، اور وہ مچھلیاں پکڑ کے سٹاک کر کے تم ایکسپورٹ کرنا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہوئے گی جو ایکسپورٹ کرتی ہے فش کو. وہ کہتے ہیں جی پھر میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے، سکون سے بیٹھنا ادھر دریا کے کنارے. کہتا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں، سکون سے ہی تو بیٹھا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کی سستی دور نہیں ہو سکتی. زندگی میں کچھ ایسا لے کر آئیے جو آپ کو صبح اٹھائے. میری تو بڑی چھوٹی سی بیٹی ہے، وہ بھی مجھے صبح اٹھا ہی دیتی ہے. وہ تھوڑا سا وہ اس کا لاڈ سے جیسے بچے مارتے ہیں مجھے 1-2 لگا دیتی. 4 دن بعد جب جاؤں، فلائٹ میری ہوتی ہے تو لیٹ نائٹ میں لاہور پہنچوں تو ساتھ میں سو دیتا ہوں، تو رات کو اٹھ کے پھر مجھے 2 لگاتی ہے کہ آ گئے نا آپ، تو وہ میری سستی دور ہو جاتی ہے. تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو سستی کو دور کر دے. اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے جی. تو کوئی ایسا مقصد لے آئیے، کچھ ایسا ایم لے آئیے، کوئی ٹارگٹ لے آئیے جو آپ کی سستی کو دور کر دے.